فرمایا کہ یہ کہنا بعید نہیں کہ غیر حاجی پر قربانی کا واجب ہونا حاجیوں کی نقل ہے. یہ کہنا بعید نہیں کہ حاجیوں کی نقل ہے. اس کی وجہ سے جو لوگ مکہ میں نہیں اور حج میں مشغول نہیں وہ حاجیوں کے ساتھ مشابہتی کر لیں. چنانچہ جیسے حج میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک یہ تلبیہ پڑھتے ہیں، اور یہاں اس کی نقل تکبیر تشریق ہے جو 9 ذی الحجہ کی عصر سے لے کر فجر سے لے کر اور 13 کے عصر تک. اور خواتین ہمیشہ دیر سے جاگتی ہیں. ہمارے یہاں تقسیم بھی کرنا شروع کریں ابھی سے، تو خواتین کو آہستہ آواز میں اور ہم لوگوں کو تھوڑی سی آواز بڑی کر کے اور ایک بار پڑھنا ہے. مجھے ایک بات بتا دیں شیخ العرب العجم رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ جب ہم تقریب پڑھتے ہیں، یہ اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں ہم لوگ، آپ بتاؤ مزہ آتا ہے نہیں آتا؟ آتا ہے. 3 بار پڑھنے کا دل کرتا ہے، 5 بار پڑھنے کا دل کرتا ہے، ہمارا تو کرتا ہے. پھر روزانہ پڑھنے کا دل کرتا ہے، اسی طرح مل کر پڑھنے میں نہیں کرتا دل. لیکن اللہ کا عاشق ایسا ہے جو حکم آ گیا حکم آ گیا. یہ بدعت اسی لیے تو دوزخ کا ٹھکانہ ہے، اگر توبہ میں کی جائے تو اپنے مزے کے غلام، اپنے عقل کے غلام بنتے ہیں. یہاں اللہ کی معاملہ ہے. ابھی میرے پاس ایک مضمون ہے لیکن آخر میں کہ قربانی عقل کی نظر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سب شیکسپیئریوں کے جواب اس میں ہے کہ اتنی قربانی اگر نہ ہو تو اب آئندہ اس کی ابھی نقل نہیں کرنی، ابھی ایک دفعہ کر چکا ہوں، یہ آگے ہوگا تو کر لوں گا. سبحان اللہ. جو ہر مسلمان عاقل بالغ پر ایام تشریق میں واجب ہے، جبکہ جماعت سے نماز پڑھے اور تنہا نماز پڑھنے والوں کے لیے مستحب ہے. نیز جو قربان دیکھو اللہ نے کیسی مدد فرمائی. حافظ شفقت ہم ہر سال یاد دلاتے، یہ لکھ لو بھائی، یہ یاد دلانا ہے، یہ ابھی بھی ہے. نیز جو لوگ قربانی کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ بھی مستحب ہے کہ یکم ذی الحجہ سے قربانی تک یا 10ویں یا 11ویں اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہ کٹوائیں، بلکہ قربانی کے بعد بال منڈوائیں یا کٹوائیں. یہ بھی حاجی کی نقل جناب. اس میں حالت احرام کی نقل ہے، اور جن پر قربانی واجب نہیں اگر وہ بھی ایسا کریں، ہمارے حضرت نے سکھایا تھا قربانی واجب نہیں، آپ بھی ناخن نہ کاٹو بال نہ کاٹو تو اس کا بہت ثواب ہے. اب تو قربانی کے مناسبت حج سے بالکل ہی ظاہر ہے جناب. تیسری حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا حج کی حقیقت کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا حج کی حقیقت ہے تلبیہ میں آواز بلند کرنا اور قربانی میں خون بہانا. جناب ابھی تو ہماری حالت یہ ہے کہ تھوڑا تلبیہ پڑھ کر جوس دینا، پانی دینا، وہ پی لیا. کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ اس وقت کراچی میں ڈالر کا ریٹ کیا ہے؟ یہاں ریال کا کیا ریٹ ہے؟ بھائی تلبیہ پڑھنا ہے نا، اچھا لبیک اللہم لبیک پڑھ کر پھر ٹائم کتنا ہوا ہے؟ ایک بار پڑھا ہے، حالانکہ چڑھائی ہے، نیچے اترنا ہے، یہ تلبیہ پڑھنا ہے. باتیں کرتے ہوئے حرم میں جا رہے عمرے کے لیے، پھر بھائی تلبیہ، ہاں تلبیہ ہاں لبیک اللہم لبیک. اور پڑھانا بھی منع ہے، دوسرا پڑھائے یہ بھی منع ہے، خود پڑھے اپنا تلبیہ، اور تھوڑا آواز سے اس لیے کہ دوسرا بیدار ہو جائے. ٹیلی فون بات، ہاں ابھی کیا ہوا ابا، ابھی جو ہے نا امیگریشن کی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں. اچھا لبیک نہیں. اب کیا ہوا کہ ابھی 5 لوگوں کے بعد میری باری آئی ہے. اب کیا ہوا کہ وہ پتہ نہیں پاسپورٹ ان کو پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے، تو ابا کیا کرے گا یہاں سے، بیوی کیا کرے گی، شوہر کیا کرے گا یہاں سے، وہ محرم کے ساتھ گئی ہے. اب کیا ہے، بس ابھی جو ہے نا وہ سامان لینے جا رہے ہیں، جناب امیگریشن ہو گیا جناب. اب کیا ہوا پتہ نہیں سامان بیلٹ پر کیوں نہیں آ رہا، یہ لوگ سست ہیں، تو آپ آ جاؤ بھائی. دیکھو اللہ کہ بھائی اس وقت کیا کرے، حج کے بعد وقت میں کچھ بتا دیا تھا، بات آتی ہے تو سامنے آ جاتی ہے. پھر کسٹم کا بھی بتائیں گے کیا ہوا. پتہ ہے ہم لوگ نکل کے پیچھے والا پھنس گیا، خوش ہو رہا ہے، پیچھے والا پھنس گیا، دعا نہیں کر رہا، اور افسر پر یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود نہیں پڑھ رہا. پتہ ہے انہوں نے گٹکے پھینک دیے، نصبہ پر پابندی ہے، خود نہیں نکل رہا باہر، خود باہر نہیں نکل رہا. کسٹم میں بھی خوش ہو رہا ہے، پتہ ہے اس کے 2 سوٹ گیس گل گئے، یار پریشان کھڑا ہوا ہے تو مدد کر لیتا. وہاں مدد کرنا منع ہے. اب کیا ہوا کہ بس مل ہی نہیں رہی، مکتب نمبر ہی نہیں مل رہا. بھائی بس تو سامنے کھڑی تھی، آپ نے گٹکا کھایا ہوا تھا اس لیے آپ کو بس نظر نہیں آئی.
ہے جی، یا چشمہ بیوی کو دے دیا، بھول گیا چشمہ لینا، تو مکتب کا پھر عربی میں لکھا ہوا ہے تو اس کو الٹا سمجھ میں آ رہا ہے، بھائی تو انگریزی میں بھی لکھا ہے اس کو پڑھ لوں۔ اب کیا ہوا، کب سب پیسنجر بیٹھ گئے، پتہ نہیں ڈرائیور کیا عرض کر، وہ جملہ آگے نہیں بولتا میں، اب تلبیہ کچھ یاد نہیں آ رہا۔ اب کیا ہوا، کب مکہ شریف صرف 50 کلومیٹر دور ہے، پھر فون آ رہا ہے، اب کیا ہوا، اب نمبر نہیں لگ رہا، پریشان، برابر والے کو فون کیا، جاننے والے کو، کیا ہوا کہ اس کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی یا پیسہ ختم ہو گیا، اب ایزی لوڈ کہاں سے ڈلوائے گا بھائی؟ آخر میں پھر فون آئے گا، اب مکہ شریف نظر آ گیا، تو بھائی تو تلبیہ پڑھنا، یہ تو جو تصویر سے بچتے تو ٹھیک ہے، ورنہ موویاں چلتی ہیں، اگر یقین نہ ہے تو حاجی جو آپ کے گئے رشتہ دار دوست پڑوسی ان سے پوچھ لو آپ کہ پورا ویڈیو چلتا ہے نہیں چلتا ہے، رونا آتا ہے، کیا کروں، دل دکھتا ہے۔ یہ اب کیا عرض کرے آپ نے، بس اب 5 منٹ تک بات چلے گی۔ اب واہ 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 واہ، اب تو مناسبت کامل طور پر ظاہر ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو حج کی حقیقت میں داخل فرمایا، گو وہ ارکان میں سے نہ ہو مگر اس کو حج کے ساتھ ایسا قوی تعلق ہے گویا حج میں داخل ہے۔ رمضان کے بعد، ارے یہ کہاں سے آ گیا جو بیان کر چکا ہوں میں، واہ 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 واہ، رمضان کے بعد جب حاجیوں کی روانگی ہوتی ہے تو غیر حجاج کے دل پر بھی ایک نشتر سا لگتا ہے، وہ بھی حسرت کے ساتھ ان جاننے والوں کو دیکھتے ہیں۔ اس وقت ہر مسلمان کے دل میں ایک خاص داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ ہائے ہم بھی اس وقت حج کو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن کی نیت ہی بڑی چیز ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم حاجیوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے دیا ہے۔ واہ بھائی واہ، قربانی ہمارے جان کا قائم مقام ہے۔